السلام علیکم۔ شاہد افریدی نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کشمیر میں راشن تقسیم کرنے گیا تھا، تو اس نے کہا کہ بہت جلد انشاءاللہ ہم لوگ مبارکباد دے رہے ہوں گے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو، اور ان سے گلے مل رہے ہوں گے، وہاں قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ ہندوستان کو خاصی آگ لگی، ہندوستان میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے 2 تقریریں کی تھیں اور ان تقریروں کے بعد کہا گیا کہ شہید سیالوی بہت بڑا آتنکی ہے، اس کے حافظ سعید اور جیش محمد سے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ یوواؤں کو بھڑکا کے ہندوستان میں بھیج رہا ہے کہ وہ جہاد کریں، یوواؤں یعنی یوتھ کو، نوجوانوں کو، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ اور ایک بار تو انڈیا ٹی وی نے میرا ایک خبر چلا کے کہا کہ جناب پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں آتنکیوں کے کیمپس لگ رہے ہیں، شہر کے بیچوں بیچ لگ رہے ہیں۔ تو میں بہت ہنسی آئی مجھے کہ یار ایک نوجوان، اس وقت میری عمر 22 سال تھی، ناؤ آئی ایم 25 ایئرز اولڈ، تو ایک 22 سے 25 سال کی رینج میں اگر کوئی نوجوان صرف ایک تقریر کر لیتا ہے تو ہندوستان کو ایسے آگ لگتی ہے اور ایسے ان چوڑے چماڑوں کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اپنے تمام سٹیک ہولڈر سے کہ تم 2-4 قدم اور اگر بڑھاؤ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ ڈرپوک قوم ہے، گھٹیا قوم ہے، یہ نیچ قسم کی قوم ہے ہندوستانی قوم، اور یہ قوم تو ہے ہی نہیں، یہ تو چند 2% کے دہشت گرد، 2% کے مذہبی انتہا پسند، جو سارا دن پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی 30 روپے کے خود ساختہ خود بنائے ہوئے سو کالڈ ایک لیچڑ کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ، جو مجھے اب بھی یاد ہے، ہمارے بڑے پیارے دوست تھے کچھ مجاہدین، مجھے بتاتے تھے کہ ہم لوگوں نے جب ایک جگہ سے انڈیا کی کوئی 4-5 نمبر کی چوکی تھی، وہاں سے اٹیک ہوا تو ہمارا ایک جوان زخمی ہوا، تو ہمیں کمانڈر صاحب نے کہا، کمانڈر الیاس کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ تم نے جانا ہے، باقی چوکیوں کو کچھ نہیں کہنا، سیدھا جا کے 5ویں کو مارنا ہے، واپسی پہ اگر وہ زد میں آ گئیں تو مار دینا، باقی کرالنگ کرتے ہوئے جانا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے تو ایک چوکی والے نے مجھے دیکھ لیا، اس نے کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا 5ویں نمبر کی چوکی پہ جانا ہے، بتاؤ پہلے تمہیں پھڑکا کے جائیں یا وہاں جائیں؟ کہتے اس نے کہا بھائی جان اوپر چلے جاؤ، ہمیں بس بخش دو۔ انڈیا کے آکوپائیڈ ایریاز میں وہ داخل ہو چکے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ ایسے بدبخت اور نیچ قسم کے ہوں، جو ایک تقریر سے ڈرنے والی قوم ہے، اس کو صرف میں گزارش کروں گا باجوہ صاحب سے کہ آپ غوری میزائل کو مین چوک میں لا کے اسے تھوڑا کپڑا شپڑا مروا دیں اپنے کسی جوان کو بول کے، یہی کافی ہے۔ آپ کو شاید آدھا کشمیر یوں ہی واپس مل جائے، کیونکہ وہ بہت ڈرپوک قوم ہے۔ لیکن وی مسٹ ٹیک سم پریکٹیکل سٹیپس، اٹس دا ہائی ٹائم۔ ویل ڈن شاہد افریدی اور تمام وہ لوگ، شاباش ان کو، قوم کو ایسے لوگوں کو سراہنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے سیاسی حریف کیوں نہ ہو یا آپ کے مخالف پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جب کوئی کشمیر کے کاز پہ بات کرتا ہے یا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی کاز کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتا ہے، ایسے لوگوں کے دست و بازو بنا کریں، تب سیاست کو سائیڈ پہ رکھا کریں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔